الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. بات چل رہی تھی دوسرے مسئلے پر کہ علم کے بعد عمل، اور بات ہم یہ کر رہے تھے کہ حقیقی معنوں میں عالم اسی کو کہا ہی جاتا ہے جو اپنے علم پر عمل کرے، اور یہاں جو علم ہمارے اوپر جس کا جاننا ضروری ہے وہی علم ہے کہ ایسا علم و یقین ہو جو آپ کو عمل کرنے پر مجبور کر دے. دوسری ایک اور آیت دیکھیں، انسان جب اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا، اپنے علم پر عمل نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ذلیل اور خوار کر دیتے ہیں. اللہ رب کتے کی مثال دی، فمثلہ کمثل الکلب. دوسری آیت سورہ جمعہ آیت نمبر 5، رب العالمین نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. جس شخص کو اللہ علم دے پھر اپنے علم پر عمل نہ کرے تو عالم ہوتا ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کو عالم تو جانے انسان بھی نہیں قرار دیتے، اس کو جانور کے درجے میں رکھتے ہیں. فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال جس کو تورات کا علم دیا گیا، تورات کی ذمہ داری، یعنی علماء یہود. تورات اللہ کی کتاب، اللہ نے ان پر بڑا فضل و کرم کیا، ان کو عالم بنایا، تورات کا مفسر بنایا، تورات کا علم بنایا، ان کو شیخ التورات بنایا، سب کچھ بنایا. لیکن ثم لم يحملوها، لیکن علم آ جانے کے بعد اس پر عمل نہ کیا، علم کے تقاضے کو پورا نہ کیا. علم دیا گیا تھا کہ عمل کریں، حق کو پہچانیں، حق کو قبول کریں، لیکن انہوں نے ثم لم يحملوها، علم تو ہم نے دیا، علم ملا، لیکن انہوں نے علم پر عمل نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں یہ یہودی جن کو جب ہم نے علم دیا لیکن اپنے علم پر عمل نہ کیا، علم کا فائدہ نہ ہوا، تو اللہ فرماتے ہیں مثل القوم کمثل الحمار يحمل اسفارا. ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے پر بہت ساری دین اور ایمان کی کتابیں رکھ دو، گدھا کچھ فائدہ ان سے نہیں اٹھاتا. گدھے کے پیٹھ پر تابوک رکھو، سیمنٹ کی بوریاں لاگو، اناج اور غلہ رکھو، سونے چاندی رکھو، یا آسم اللہ تعالی کی کتاب اور نبی کا فرمان رکھو، گدھا سب کو برابر ہی سمجھتا ہے. اللہ اکبر. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. یہاں سورہ اعراف والی آیت میں کتے سے اللہ نے تشبیہ دی، اور سورہ جمعہ والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے گدھے سے. اور دنیا میں سب سے زیادہ مخلوق، ذلیل مخلوق کیا؟ کتا اور گدھا. انسان غالب ہے گدھے کی اولاد، گدھا، ہاں، کلب، کتا گالی بھی دیتا ہے ان دونوں جانوروں کو. اللہ اکبر. علم پر عمل کتنا ضروری ہے کہ جو انسان جس پر اللہ مہربانی کرے، کرم کریں، اس کو علم دے، لیکن اپنے علم استعمال نہ کرے، اپنے عمل میں نہ لائے، تو ایسے علم والے کو اللہ تعالی عالم کہتے ہی نہیں. اسی لیے علم پر عمل ہونا بہت ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ اے لوگو، دو آدمی ہیں، دو حریص و لالچی ہیں، کبھی دونوں آسودہ نہیں ہوتے. دو حریص، دو لالچی ہیں، دارمی کی روایت، دو حریص اور دو بڑے لالچی ہیں، کبھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، کبھی آسودہ نہیں ہوتے.
لیکن ولا یستویان دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. لالچی دونوں ہیں، حریص دونوں ہیں، اور دونوں برابر ہیں. دونوں کبھی آسودہ نہیں ہوتے، لیکن دونوں کا مقام الگ الگ ہو جاتا ہے. ایک تو دنیا کا حریص ہے. کس کا حریص؟ دنیا کا. دنیا کتنی بھی اس کو مل جائے لیکن کبھی دنیا سے آسودہ نہیں ہوتا. مرتے دم تک اس کا دنیا کی حرص رہتی. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لا یملأ فاہ الا التراب. آدم کی اولاد کے لیے اگر سونے کی 2 وادی بھی مل جائیں، سونے کی ایک بڑی بڑی وادی، کلو کے حساب سے نہیں، وادی مل جائے تو اللہ رسول فرماتے ہیں وہ آسودہ نہیں ہوگا، بلکہ لبتغا ثالثاً سوچے گا 2 وادی ہیں تو تیسری اور کہیں ہوگی، ہم ڈھونڈ کے قبضہ کر لو، اس کے بعد پھر سونا نکالیں گے. اگر تو تیسری مل جائے تو پھر وہ چوتھی کوشش کرے گا. آسودہ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ اس مال کی حریص، مال کا لالچی، مال کا حرص رکھنے والا، مال کی حرص رکھنے والا، اس کو دنیا کی کوئی دولت نہیں آسودہ کر سکتی. لا یملأ فاہ الا التراب. ہاں قبر میں جائے گا تو قبر کی مٹی اس کو بھرے گی بس. یہ پھر نمبر 2 دوسرا حریص علم کا حریص. علم کا حریص اور لالچی جو ہوتا ہے وہ کبھی علم سے آسودہ نہیں ہوتا. کتنا بھی علم پڑھے گا اس کو مزید علم حاصل کرنے کا اور شوق پیدا ہوتا جاتا ہے، کبھی آسودہ ہوتا ہی نہیں. یہ علم کی خوبی ہے. لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ عبداللہ بن مسعود کیا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دونوں حریص ہیں لیکن دونوں برابر نہیں. پھر تفصیل بیان کرتے ہیں اما صاحب الدنیا فیزداد فی الطغیان. دنیا دار جو ہوتا ہے، دنیا کا حریص، جتنی دنیا اس کو ملتی جاتی ہے، جتنی دنیا اس کو ملتی جائے گی اتنا ہی زیادہ اس کی حرص بڑھتی جاتی ہے، اتنا ہی زیادہ اس سرکشی میں اور برائیوں کے اندر جائے گا. جتنا علم مال پائے گا اتنی ہی برائیاں اور کرے گا. ہو سکتا ہے مال تھوڑا ہو تو یہاں رہ کے برائی کر رہا ہو، اور زیادہ آ جائے تو ہو سکتا ہے باہر ملک میں جا کے برائی کرتا ہے. انسان کے پاس تھوڑا گھر میں برائی کرتا ہے، اور بڑھتا ہے تو آگے کسی کلم میں کرتا ہے، اور آ جاتا ہے تو کسی 5 اسٹار اور 7 اسٹار ہوٹل میں جا کے کرتا ہے. جتنا اس کا مال بڑھتا جاتا ہے وہ اتنی برائی. پھر عبداللہ بن مسعود تو بہت بڑے عالم تھے، دلیل کیا، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. دیکھو لوگوں، عبداللہ بن مسعود میں نے جو کہا اس کی دلیل ہے قرآن کے اندر. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. پھر علم والا جو ہے واما صاحب العلم واما صاحب فیزداد رضا الرحمن. لیکن جو علم والا ہے، علم جتنا حاصل کر اتنا ہی زیادہ وہ عمل کرتا ہے. تو جتنا علم پانے کے بعد عمل کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اسے زیادہ حاصل ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب پاتا ہے. پھر اس کی دلیل میں آیت پیش کی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ اکبر. دونوں کی دلیل پیش کی. تو انسان جتنا علم حاصل کرتا ہے وہ اس پر ہی عمل بھی کرتا ہے، اسی لیے اس کا اجر و ثواب، اس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوتی جاتی ہیں. لیکن جب انسان اپنے علم پر نہیں عمل کرے گا تو اتنا ہی زیادہ وہ عذاب کا مستحق ہوگا. علم پر عمل کرنا. اور ایک چیز اور ہم بتائیں بڑی اہم، علم ہی کو اس لیے بعض روایتوں میں عمل کہا ہے. اللہ کے رسول نے عمل کہا، علم نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ عمل. کیوں؟ علم کا نتیجہ وہی ہوتا ہے. آپ کھانا کھائیں، بھائی پوچھیں بھائی آپ آسودہ ہیں؟ آسودہ ہیں؟ آپ بتا سمجھ جائیں گے. ہم یہ بھائی کھانا کھا کر کے آسودہ ہیں؟
کھانا کھائے اور آسودہ ہو گئے، اس کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ کھانا کھانے کا نتیجہ کیا ہے؟ آسودہ ہونا. اسی لیے آدمی پوچھتا ہے بھائی آسودہ ہیں کہ اللہ اکبر. تو بعض روایتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مقامات پر اسلام نے علم کو عمل کا نام دیا ہے، چونکہ علم کا مطلب ہے عمل کرنا. ذرا سوچو، علم کو عمل کہا ہے. آئے سنن ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت. ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام راستہ پکڑ کے جا رہے تھے، صحابہ کرام کی جماعت ہے ساتھ میں، قافلہ رواں دھواں چل رہا ہے. آپ نے بہت ساری پیشین گوئیاں کی کہ ایک زمانہ ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسے برائیاں ہوں گی، ایسے حالات امت کے ہوں گے، ایسے پیشین گوئیاں. تو صحابہ نے کہا متا ذاک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اتنی پیشین گوئیاں آپ بتا رہے ہیں کہ ایسے امت میں برائیاں ہوں گی، امت کے حالات خراب ہوں گے اور ایسے فسادات ہوں گے، بہت ساری جو پیشین گوئیاں آپ کے، متا ذاک یہ کب واقع ہوں گی، یہ کب واقع ہو جائیں گی؟ جو آپ پیشین گوئیاں بتا رہے ہیں امت میں ہوئی کب ہوں گی؟ آپ نے نبی علیہ السلام نے اپنی نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا ذاک اوان یختلط فیہ العلم. ذرا غور سے سنیں، آپ نے فرمایا یہ ساری برائیاں اس وقت ہوں گی جب علم چھین لیا جائے، علم اٹھ جائے. کیا اٹھ جائے؟ علم اٹھ جائے. غور سے سنیں، علم اٹھ جائے. اللہ کے سنیں پھر عمل نہیں بلکہ کیا اٹھے گا؟ علم. کہا اوان یختلط، ہذا اوان یختلط فیہ العلم. یہ اس وقت ساری پیشین گوئیاں رونما ہوں گی جب علم اٹھ جائے گا. جب آپ نے فرمایا علم اٹھ جائے گا تو سارے صحابہ تو خاموش. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا زیاد ابن لبید. زیاد ابن لبید، انہوں نے کہا یا رسول کیف یختلط العلم منا، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ علم اٹھ جائے گا ہم لوگوں سے، ہم مسلمانوں سے علم اٹھے گا؟ ناممکن ہے. کیوں؟ ہم نے آپ سے جو علم سیکھا، جو سیکھتے ہیں جا کر کے اپنی بیوی بچوں کو سکھا دیتے ہیں ہم لوگ. ہمارے بیوی بچے اپنے بیوی بچوں کو سکھا دیں گے، اور وہ اپنے اس طرح سے یہ علم جو آپ سے ہم نے سیکھا ہے قیامت تک ہم لوگوں سے اٹھنے والا نہیں، موجود رہے گا. آپ نے فرمایا او یا زیاد ابن لبید ان کنت لاعدک من افقہ اہل المدینہ. ارے زیاد ابن لبید، غضب کی تم نے بات کی. ہم تو سمجھتے تھے کہ مدینے کے تم چودھری آدمی ہو، بڑے تیز ترار سوجھ بوجھ والے ہو. ہم نے تو یہی سنا تو تم سے زیادہ عقل مند سمجھدار کوئی ہے ہی نہیں ہے. اچھا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے علم کے اٹھنے کا یہ مطلب سمجھا ہے؟ علم اٹھ جائے گا؟ نہیں. پھر آپ نے فرمایا اما تری ہؤلاء الیہود والنصارى، کیا تم ان یہود و نصارہ کو نہیں دیکھتے؟ ان کے پاس تورات ہے، انجیل ہے، ان کے پاس پڑھنے پڑھانے کے مدارس ہیں، استاد ہیں، شیخ التورات شیخ الانجیل ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں. علم تو ہے. وَلَٰكِن لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِّمَّا فِيهِمَا، لیکن جو کچھ تورات اور انجیل کے لکھا ہے اس پر وہ عمل نہیں کرتے. اشارہ آپ نے کیا کیا؟ علم نہیں اٹھے گا بلکہ علم پر عمل اٹھ جائے گا. دیکھا آپ نے، یہ اصل میں ہے علم پر. علم کو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا قرار دیا ہے؟ عمل. علم کو عمل قرار دیا. آپ نے فرمایا کیا دیکھتے نہیں یہود و نصارہ کو؟ تورات اور انجیل تو موجود ہے، پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے. آج آپ مشاہدہ کر لیں تو یہود و نصارہ کو پڑھتے پڑھتے مدارس ہیں ان کے پاس، لیکن اللہ کے رسول ان کے ہاں سے علم اٹھ گیا ہے. علم سے مراد عمل اٹھ گیا ہے. علم پر عمل نہیں کرتے، صرف ان کو نالج ہوتا ہے. علم ہے، سیکھتے سکھاتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں،
لیکن جو کچھ تورات انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ علم پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول نے علم کو اس حدیث میں کیا قرار دیا ہے؟ سراپا عمل قرار دیا ہے۔ اس لیے علم جو ہم سیکھیں، جو ہمارے پاس معلومات ہیں، خصوصاً معرفت الہ، معرفت رسول، معرفت اسلام، جو پہلا مسئلہ ہے، جو علم ہے اس پر عمل کریں۔ اتنا علم ہو جو علم ہمیں عمل کرنے پر مجبور کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کرنے والا بنائے۔ باقی انشاءاللہ